بسم اللہ الرحمن الرحیم وفعیل بمعنی مفعول بابه فعلا کجرحا واسرا وقتلا وجاء اسارا وشذ قتلا واسرا۔ ماقبل عبارت کے اندر اس فعیل کی جموع کا بیان تھا جو فعیل بمعنی فاعل ہو۔ اب یہاں سے اس فعیل کی جمع کا ذکر آ رہا ہے جو بمعنی مفعول ہو۔ تو فاعل کبھی بمعنی فاعل ہوتا ہے، اس کا ذکر پہلے ہو گیا، اس کی جمع کیسے لائی جائے گی۔ اب فاعل بمعنی مفعول کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں جو فاعل بمعنی مفعول ہو اس کا باب فعلا ہے، اس کا باب فعلا ہے، یعنی اس کی جمع فعلا وزن پر لائی جائے گی۔ جیسے جریح کی جرحا، اسیر کی اسرا اور قتیل کی قتلا۔ یہاں شافعیہ کے شراح نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ بات مطلق نہیں ہے بلکہ تب ہے اور ان الفاظ میں ہے جن الفاظ کے اندر آفت کا، مصیبت کا یا غم کا ایسا کچھ معنی پایا جائے۔ جیسے جریح، اس کے اندر ایک جو ہے آفت کا ذکر ہے، اسیر اس میں بھی آفت کا ذکر ہے، قتلا قتل مصیبت کا ذکر ہے۔ جس میں قتل کا یا آفت کا یا غم کا ذکر ہو تو اس کے اندر اس فاعل بمعنی مفعول کی جمع فعلا وزن پر لائی جاتی ہے۔ وجاء اسارا کبھی فعالا وزن پر بھی لائی گئی ہے، لیکن فعالا وزن پر اس کی جمع لانا یہ بہت ہی نادر ہے۔ وشذ قتلاء و اسراء فعالا وزن پر بھی لائی گئی ہے لیکن فعالا وزن پر لانا شاذ ہے۔ ولا یجمع جمع تصحیح جو فاعل بمعنی مفعول ہو اس کی جمع سالم نہیں لائی جاتی۔ فلا یقال چنانچہ ایسے نہیں کہا جاتا، جریحون نہ جمع مؤنث سالم لائی جاتی ہے، چنانچہ جریحات ایسا بھی نہیں کہا جاتا۔ اب فاعل بمعنی مفعول کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہے؟ تو فرماتے ہیں لیتمیز عن فاعل الاصل، تاکہ جو فاعل بمعنی فاعل ہے جس کو اصل کہہ رہے ہیں، جو فاعل بمعنی فاعل ہے اس سے اس فاعل بمعنی مفعول کو جدا کر دیا جائے۔ تو کیونکہ فاعل بمعنی فاعل اصل ہے لہٰذا اصل کو تمام فوائد دیتے ہوئے اس کی جمع مذکر سالم جمع مؤنث سالم دونوں لائی جاتی ہیں، لیکن فاعل بمعنی مفعول کیونکہ اصل نہیں ہے لہٰذا اس کی جمع مذکر سالم اور مؤنث سالم نہیں لائی جاتی۔ ونحو مرضى محمول على جرحا، اب یہ عبارت جواب ہے سوال مقدر کا۔ سوال ہوتا ہے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ فاعل بمعنی فاعل ہوگا اور پھر بھی اس کی جمع فعلا وزن پر لائی گئی ہوگی، حالانکہ آپ نے تو کہا ہے کہ فاعل بمعنی مفعول کی جمع فعلا وزن پر آتی ہے۔ جیسے مریض کہ اس کی جمع مرضى وزن پر لائی گئی حالانکہ یہ بمعنی فاعل ہے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ مرضى یا اس جیسے جتنے بھی الفاظ ہیں جن میں آفت کا معنی پایا جاتا ہے یہ جرحا پر محمول ہیں، انہیں جرحا پر محمول کر کے ان کی جمع فعلا وزن پر لائی گئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر تشارک لفظی اور تشارک معنوی دونوں پایا جا رہا ہے۔ تشارک معنوی کہ دونوں کے اندر آفت اور مصیبت کا ذکر ہے، اور تشارک لفظی کہ دونوں فاعلہ یا فعلوا باب سے۔ اور علامہ ابن حاجب فرماتے ہیں کہ وَإِذَا حَمَلُوا عَلَيْهِ نحو ہلکا و موتا و جربا فہذا اجدر، کہ علماء عرب نے تو ایسے الفاظ کو بھی جرحا پر محمول کیا ہے اور ان کی جمع فعلا لائی ہیں جن میں صرف تشارک معنوی پایا جاتا تھا۔ جیسے ہلکا کہ اس کے اندر ہلاکت کا معنی پایا جا رہا ہے، ہلاکن کی یہ جمع ہے، موتا میت کی جمع ہے، جربا اجرب کی جمع ہے۔ تو ان کے اندر کیونکہ ہلاکت کا معنی پایا جا رہا تھا یا آفت کا معنی پایا جا رہا تھا تو اسی مناسبت سے ان کو بھی جرحا پر محمول کیا۔ فہادہ اجدر، تو یہ جو مرضى جیسا الفاظ ہیں ان کو جرحا پر محمول کرنا اجدر، یہ بطریق اولا جائز ہے، یہ زیادہ لائق ہے، یعنی یہ بطریق اولا جائز ہے کیونکہ ہلکا موتا اور جربا میں صرف تشارک معنوی پایا جا رہا ہے اور مرضى کے اندر تشارک لفظی اور معنوی دونوں پایا جا رہا ہے۔ کما حملوا ایاما و یتاما علی وجاع و حباتا،
کہتے ہیں جیسے ایاما اور یتاما کو وجاع اور حباتا پر حمل کیا گیا. ایاما ایم کی جمع ہے، ایم کا وزن فعیل ہے. یتاما یتیم کی جمع ہے جس کا وزن فاعل ہے. تو ان کو واجعن اور حابتن پر حمل کر کے ان کی جمع جیسے وجاع اور حباتا آئی ہے، ان کی جمع بھی ایاما اور یتاما لائی گئی، کیونکہ یہاں پر بھی تشارک معنوی پایا جا رہا ہے اور وہ غم کا معنی ہے. جیسے یتیم کے اندر غم کا معنی پایا جاتا ہے، تو غم کے معنی کی اشتراک کی وجہ سے ان کی جمع بھی وجاع اور حباتا جیسے لائی. تو یہاں یہی کہنا مقصد ہے کہ جب تشارک معنوی کی وجہ سے جرحہ پر حمل کرنا ٹھیک ہے، تو جہاں تشارک لفظی اور معنوی دونوں پایا جائے وہاں پر جرحہ پر یعنی فاعل بمعنی مفعول پر حمل کرنا یہ بطریق اولا جائز. المؤنث، اب اس عبارت کا تعلق پہلے فاعل بمعنی فاعل سے ہے کہ پہلے فاعل بمعنی فاعل کا ذکر تھا جو کہ مذکر ہو، اب فاعل بمعنی فاعل مؤنث کا ذکر آ رہا ہے. تو فرماتے ہیں اگر فاعلتن صفتی ہے تو اس کی جمع فاعل وزن پر آتی ہے، جیسے صبیحتن اس کی جمع صبائح پر آتی ہے. فعال وزن پر بھی آتی ہے جیسے صباح. وجاء خلفاء اور فعلا وزن پر بھی آئی ہے جیسے خلیفتن کی جمع خلفاء وزن پر لائی جاتی ہے. مصنف فرماتے ہیں کہ خلیفتن کی جمع خلفاء پر جو لائی گئی ہے تو یہ خلیفتن کی جمع نہیں ہے بلکہ خلیفن کی جمع ہے. تو کہتے ہیں جالہ جمع خلیف اولا، کہ اس کو خلیفن کی جمع بنانا یہ اولا ہے. حملن علی الاکثر، اکثر پر حمل کرتے ہوئے، یعنی فاعل جو مذکر ہے اس کی جمع اکثر فعلا وزن پر آتی ہے، لیکن فاعل مؤنث کی جمع فعلا وزن پر کم آتی ہے. تو اکثر تھا فاعل مذکر والا، جب اس کی جمع فعلا وزن پر آتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ خلفاء کو خلیفن کی جمع مانا جائے تاکہ اکثر قاعدے کے اوپر اس کا حمل ہو جائے اور شاذ کی طرف ہی نہ جائے. وَنَحْوُ عَجُوزٍ عَلَى عَجَائِزٍ، فعول اگر مؤنث کے لیے استعمال ہو وزن تو فعول جو مؤنث ہے اس کی جمع فاعل وزن پر آتی ہے، لہذا عجوز اس کی جمع عجائز وزن پر آتی ہے. فاعل الاسم، اب فاعل اسمی کا ذکر آئے گا، اس کے بعد فاعل صفتی کا ذکر آئے گا. فاعل اسمی کے اندر پہلے مذکر کی جمع اور پھر مؤنث کی جمع، اسی طرح پھر فاعل صفتی میں پہلے مذکر کی جمع اور پھر مؤنث کی جمع کا ذکر آئے گا. یہ تو عنوان ہے فاعل الاسم. مصنف یہاں سے اس ثلاثی مزید کے احکام بیان کرنے لگے ہیں کہ جس میں مدہ کی زیادتی دوسری جگہ پر ہو. پہلے اس ثلاثی مزید کا ذکر تھا جس میں مدہ کی زیادتی تیسری جگہ پر تھی، اب اس کا ذکر آ رہا ہے جس میں مدہ کی زیادتی دوسری جگہ پر ہے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ فاعل اسمی جیسے کاہل یعنی فاعل وزن، اس کی جمع فواعل پر آتی ہے، لہٰذا کاہل کی جمع کواہل آئے گی. فعلان اور فعلان وزن پر بھی آئی ہے لیکن یہ قلیل ہے، جیسے حجران اور جنان. المؤنث، فاعل اسمی مؤنث جیسے کاسبتن، اس کی جمع فواعل پر آتی ہے، لہٰذا کاسبتن کی جمع کواسب پر آتی ہے. وقد نزلوا فاعلا منزلتہ، فاعلا وزن کو بھی جو فاعلا وزن ہے اس کو بھی فاعلتن مؤنث پر محمول کیا گیا. کیا مطلب کہ جیسے فاعلتن کی جمع فواعل پر آتی ہے تو فاعلا کی جمع بھی فواعل ہی لائی جائے گی. فقالو، چنانچہ عرب کہتے ہیں قواسع، نوافق، دوام اور ثوابن. قاسعہ کے اندر اس کی جمع لائے قواسع، نافقہ کی جمع نوافق لائی گئی، دامن کی جمع دوام لائی گئی. اب دام اصل کے اندر دامیما تھا تو پھر دامن ہوا تو دامن کی جگہ جمع دوام لائی گئی، اور سابیہ کی جمع ثوابن لائی گئی. الصفت، فاعل اگر صفتی ہو تو مذکر جیسے جاہل، اس کی جمع فعال اور فعال وزن پر اکثر آتی ہے، لہٰذا جاہل کی جمع جہال اور جہال وزن پر لائی جائے گی. فعالتن وزن پر بھی آتی ہے کثیرن، پہلے کے مقابلے میں کم ہے لیکن اس کا استعمال بھی کثیر ہے. لیکن اگر
فعلا معتل لامی ہو یعنی ناقص سے ہو تو ایسی صورت میں فا کلمے کو پیش دی جاتی ہے۔ یہ مطلب ہے وعلی قضات فی المعتل اللام کا، کہ اگر ناقص ہو تو ایسی صورت میں فاعل کی جمع جب فعالت وزن پر لائی جائے گی تو اس کے فا کلمے کو ضمہ دی جاتی ہے، لہذا قاضن کی جمع قضات وزن پر لائی جاتی ہے۔ فعل، فعلاء، فعلان، فعال، فعول، یہ بھی اوزان ہیں اگرچہ یہ غیر غالب ہیں، جیسے بذول، شعراء، صحبان، تجار اور قعود۔ واما فوارث فشاذ، فواعل وزن پر جمع لانا کہتے ہیں کہ یہ شاذ ہے۔ اب فوارث یہ فارسن کی جمع ہے، اور فارس کیونکہ صفتی ہے لہٰذا اس کی اسمی جمع لے کر آنا فواعل وزن پر تو فرماتے ہیں شاذن، یہ شاذ ہے۔ المؤنث صفتی، اگر فاعل صفتی اور مؤنث ہوا جیسے نائمتن، فاعلتن، تو اس کی جمع فواعل اور فعل وزن پر آتی ہے، جیسے نائمتن کی جمع نوائم اور نون وزن پر لائی جاتی ہے۔ اسی طرح جو فاعل مؤنث کے ساتھ خاص ہو، جو فاعلن کا وزن مؤنث کے ساتھ خاص ہو، اس کی جمع تکسیر بھی فواعل اور فعل وزن پر لائی جاتی ہے۔ لہذا حائز کیونکہ یہ مؤنث کے ساتھ خاص ہے لہذا اس کی جمع بھی حوائز اور حیز وزن پر ہی لائی جائے گی۔